ایک وظیفہ ہے، جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے اور میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ اپنے سسرال جاتا ہوں تو وہاں پر ان کی اپنی فیملیاں بھی ہیں، تو میرے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے اس شخص کو یہ وظیفہ بتایا۔ یقین جانیے میرے سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہے، قرآن کی کتاب رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس وظیفے کو پڑھو، ایک ہفتہ تو پڑھ لو۔ یقین جانیے ایک ہفتہ مکمل نہیں ہوا، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، سب لوگ اس کے پاس چل کے گئے ہیں، اسے منایا ہے، معذرت کی ہے، اس شخص کو فیملی سمیت واپس اپنے گھر لے آئے ہیں۔ اس شخص نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے لیے میں دعاگو ہوں، کیونکہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ وہ پڑھتا رہا ہوں، اللہ تعالی نے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا رزلٹ دے دیا ہے۔ ایک دوسرا شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے آ کر کہا کہ علامہ صاحب میرے بھائی نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں بھی زندہ بیٹھی ہوئی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے تویز لیے ہیں، دعائیں لی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بتائیے کہ میں کون سا عمل کروں کہ میرا بھائی مجھے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے میری زمین مجھے واپس کر دے۔ چنانچہ میں نے اس کو یہی وظیفہ بتایا، اس نے اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا، عمل کیا، پڑھا۔ یقین جانیے غالباً 10-12 دن ہوئے ہوں گے، اس نے کہا میرا بھائی میرے پاس خود آیا اور اس نے میری ماں کے سامنے آ کر کہا کہ میں اپنے بھائی کو اپنی زمین اس کی واپس کرتا ہوں۔ ایک میرا دوست ہے جو میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دبئی میں کام کرتا تھا، تو اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں کہ میں پڑھوں، تو میں دوبارہ دبئی جانا چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہاں جانے کے لیے سمجھ لیں کہ میرے راستے بند ہو چکے ہیں کہ میں وہاں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ میں نے اس کو بھی یہی وظیفہ بتایا ہے، میں نے کہا کہ آپ اس وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ چند دنوں کے اندر اس کا کام ہو گیا، ابھی وہ دبئی میں کام کر رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند گھر کی طرف توجہ نہیں دیتا، گھر کا خیال نہیں کرتا، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، اور ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے اور ہمارے طرف دھیان نہیں کرتا، ہمیں خرچ وغیرہ نہیں دیتا، بچوں کا بھی خیال نہیں کرتا، وہ عورت اپنے خاوند کا تصور کر کے، خاوند کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھے گی، انشاءاللہ خاوند ادھر ادھر گھومنا پھرنا چھوڑ دے گا، وہ بھی گھر کی طرف دھیان دے گا، توجہ کرے گا۔ ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ پر کسی امیر آدمی نے مقدمہ کیا ہوا ہے، ناجائز مقدمہ ہے، اور وہ پیسے والا آدمی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ وہ شخص بھی اس وظیفے کو پڑھے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ پیسے والا آدمی ناکام ہوگا، اور یہ غریب آدمی، وظیفے کو پڑھنے والا آدمی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں کسی دفتر میں، کسی اسکول میں یا کسی ایسی جگہ پر نوکری کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں یا رکاوٹ بن رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے بھی میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص مثال کے طور پر باپ ہے یا والدہ محترمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، غلط صحبت اختیار کر چکے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو اچھے راستے پر لانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا مانیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ جس شخص کے لیے بھی آپ نے وہ عمل کرنا ہو، مثلا بیوی نے خاوند کے لیے عمل کرنا ہے، یا باپ نے، والدہ نے اپنے بچوں کے لیے عمل کرنا ہے، تو ہر شخص کے لیے جو بھی یہ وظیفہ پڑھے، جس کے لیے پڑھے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس وظیفے سے جو وہ شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اسے فائدہ ہوگا، لیکن پرلے بندے کو نقصان نہیں ہوگا جانی، جیسے کوئی شخص مر جاتا ہے یہ نہیں ہوگا، جانی نقصان نہیں ہوگا،
لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو پڑھے گا۔ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، اس مقررہ ٹائم پر باوضو طہارت کے ساتھ نماز جیسا وضو کر کے قبلہ رو بیٹھ جائے، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اور کسی سے کوئی کلام نہ کرے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس طرح: یا قادرو یا قادرو یا قادرو، اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران کوئی کلام نہ کریں، اپنے موبائل فون کو سائلنٹ پہ کر دیں، درمیان میں بات نہیں کرنی، صرف اور صرف روزانہ 5 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے کی اتنی برکتیں حاصل ہوں گی کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔